جی میرے 3 سوال ہیں۔ میرا سوال پہلا یہ ہے کہ عقل مند انسان کی پہچان کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا کیسے کریں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ برائی کی بے چینی سے کیسے بچیں؟ آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سنسار کے سچے مالک نے انسان کو عقل دی ہے، اور عقل ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی۔ اگر انسان کی عقل ہی خراب ہو گئی تو پورے شریر کے انگ جو ہیں اس کے کسی کام کے نہیں ہیں، وہ پاگلوں میں شمار ہوگا، الٹے سیدھے کام کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور اس کا امتحان لیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے، دونوں راستے اس کے سامنے کر دیے ہیں، اچھائی کا بھی برائی کا بھی، اور اس کی عقل کو سمجھا دیا ہے۔ جیون جینے کا طریقہ اس کے من کے اندر اس کو سمجھا دیا ہے کہ اگر اچھائی پر چلے گا تو سکون ملے گا، برائی پر چلے گا تو بے چینی ملے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے جو ہے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر دوات کو پیدا کیا، پھر انسانوں کی عقل کو پیدا کیا، اور پھر فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عقل ہے، اور پھر ساری عقلوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے عقل، اگر دنیا میں تو نے میری طرف دھیان لگایا، ہاں کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اور یہ کائنات کون چلا رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے، تو نے غور کیا میری طرف، تو میں تیری عقل کو کامل العقل بنا دوں گا، بہترین عقل بنا دوں گا۔ یعنی کہ جو اللہ سے ڈرا اور جس نے اللہ کے سامنے سر جھکایا اور اللہ کی کھوج کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو بہترین عقل بنا دے گا۔ اور آگے فرمایا، اگر تو نے میری طرف دھیان نہ لگایا، دنیا ہی کے کھیل تماشے میں لگا رہا، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جیتا رہا، اپنے گھمنڈ میں پھرتا رہا، میری طرف دھیان نہ لگایا، میری تعریف پر راضی نہ ہوا، تو میں تیری عقل کو خراب کر دوں گا۔ واقعی میں میرے بھائیوں، جس انسان نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا، جیون کا سمے دنیا میں لے کے آیا ہے اور وہ بیت رہا ہے، اور جیون کا سمے ختم ہو گیا اور اس نے اپنے مالک کی طرف دھیان ہی نہ کیا، کوئی غور ہی نہ کیا کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، تو اس کی عقل بیکار ہے، اس کی عقل خراب ہو کے مری۔ اور جس نے جیون کے مقصد کو پا لیا، جس کی عقل نے سچائی کو سمجھ لیا، دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لیا، اپنے مالک کو پہچان لیا اور اس کی مرضی کو جان لیا اور اس کو راضی کیا، بے شک اس کی عقل کامیاب ہے۔ تو واقعی میں بڑھیا عقل اس کی ہے جو زیادہ اللہ کے حکم پہ چلتا ہو، جو سب سے زیادہ اللہ کے حکموں کا فرما بردار ہو، اللہ کے حکم پہ چلتا ہو۔ ایسا ہی انسان عقل مند ہے، سمجھدار ہے۔ اور جو انسان پوری دنیا کی دولت حاصل کر لے اور مالک کی طرف دھیان نہ لگائے، جس نے پیدا کیا ہے، جیون دیا ہے، اس کو راضی نہ کرے، اس کی طرف دھیان نہ لگائے، تو اس کی بگڑی ہوئی عقل ہے اور اس کی عقل خراب ہے، کیونکہ اصل جو زندگی ہے وہ موت کے بعد ہے۔ یہ زندگی کھیل تماشا ہے، جو اس کھیل تماشے میں لگ کر مالک کو بھول کر اپنی عقل کو برباد کر دے، اس کی عقل سب سے زیادہ خراب ہے، اور ایسا ہی انسان بے عقل ہے۔ اب دیکھیے، ہم اس بات کو سمجھیں جو آپ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کا ڈر کیسے پیدا کریں، تو سمجھ لیں جو سنسار کا سچا مالک ہے، اس کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے انسان اس سے ڈرے اور بن دیکھے اس کی کھوج کرے اور اس کو راضی کرے۔ اسی لیے اس نے دنیا بنائی، اسی لیے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہی سنسار کا سچا مالک ہے، باقی اس کے علاوہ سب جو ہے جھوٹے خدا ہیں اور من گڑھنت کہانیاں ہیں جو بھی لوگوں نے دھرم کے نام پر گڑھ رکھی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری کائنات کو بنا کر وہی چلا رہا ہے اور دکھائی نہیں دیتا ہے، اور ہمیں کرم کرنے کی چھوٹ دے رکھی ہے اس نے، اور ہمارا امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے، جیون کا سمے ہمیں دے دیتا ہے، اور 2 راستے اس نے ہمارے سامنے کر رکھے ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، اور 2 راستوں کے 2 انجام بتا دیے ہیں۔ اچھائی کا انجام موت کے بعد سورگ ہے، برائی کا انجام نرک ہے۔ یہ زندگی کھیل تماشا ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں، کوئی کسی عمر میں مر رہا ہے، کوئی کسی عمر میں مر رہا ہے۔ یہ زندگی کھیل تماشا ہے بھائی۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 4 میں کہا گیا ہے کہ اللہ ڈر رکھنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سنسار کا سچا مالک
ڈر رکھنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید میں سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 سے جب پڑھیں گے آپ، الف لام میم آیت نمبر 1 سے پڑھیں گے۔ الف لام میم، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کوئی سندے نہیں، کوئی شک نہیں۔ یعنی یہ دنیا میں پہلی کتاب ایسی ہے جو چیلنج کرتی ہے اس بات کا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، تاکہ عقل کو جھٹکا لگے اور انسان سوچے کہ اگر اس میں شک نہیں ہے تو میں اس کو چیک کروں۔ پھر جب چیک کرے گا، جب سچی نیت ہوگی اس کی ایشور کو پانے کی، اللہ کو پانے کی، جب اس کو چیک کرے گا تو پھر وہ اس کو سمجھ جائے گا کہ واقعی میں سچی کتاب ہے۔ باقی دنیا کے اندر آپ کو کسی بھی کتاب میں شروع میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ملے گی، لیکن اس کتاب کے ذریعے سے اسی انسان کو سچی راہ ملے گی جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ جو فراڈ انسان ہوگا وہ الٹی بات سوچے گا، اور جو ڈرنے والا ہوگا وہ سیدھی بات سوچے گا۔ ڈرنے والا یہ سوچے گا بھئی یہ میں پہلی کتاب پڑھ رہا ہوں جو پہلی چیلنج کر رہی ہے اس بات کا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، تو میں اس کے چیلنج کو چیک کرتا ہوں۔ پھر اگر اس کی شدھ بھاونا ہوگی، سچی نیت ہوگی اللہ کو پانے کی، تو جب وہ اس کو چیک کرے گا تو شدھ بھاونا لے کے پڑھے گا، سچی نیت لے کر پڑھے گا، پاک نیت لے کر پڑھے گا، تو اس کی سچائی کو سمجھ جائے گا، اللہ اسے سمجھا دے گا۔ اور جو انسان بے ایمان، مکار، فراڈ ہوگا وہ کیا کہے گا؟ وہ اپنے جیسا اوروں کو بھی سمجھے گا۔ وہ سوچے گا کہ بھئی بے ایمان انسان اپنے سچے ہونے کا پہلے دعویٰ کرتا ہے، سب سے پہلے دعویٰ کرتا ہے کہ میں سچا ہوں، اور پھر بے ایمانی کرتا ہے۔ تو یہ کتاب نعوذ باللہ کہے گا وہ کہ بے ایمانی کی کتاب ہے یہ، کیونکہ پہلی دعویٰ کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، وہ سوچے گا کہ پہلی دعویٰ کر رہی ہے کہ اس میں جو ہے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس کا دماغ فراڈ ہے۔ جب وہ اس کو پڑھے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو سچی راہ دکھاتا ہے، بھٹکنے سے بچاتا ہے، اور بہتوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، کیونکہ سنسار کا مالک ہے بھائی، وہ جانتا ہے دلوں کی نیت۔ جو اپنی نیت کو پاک کر کے اس قرآن کو پڑھے گا، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اس کو سچ سمجھا دے گا، اور جس کی نیت میں کھوٹ ہوگا، بے ایمانی ہوگی، اس کو گمراہ کر دے گا۔ جیسی نیت کرے گا انسان، اللہ ویسی فیصلہ کر دے گا، کیونکہ امتحان میں چھوٹ دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو بنائی اس لیے بنائی تاکہ وہ دیکھے کہ چپ چاپ اکیلے میں اللہ سے کون ڈرتا ہے۔ اب دیکھیے اس کائنات میں سچ بالکل اسپشٹ روپ سے سب کو کھلا ہوا دکھائی دے رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے سچ کس سے چھپایا نہیں ہے۔ جب کسی کو موت دے کے اٹھاتا ہے تو سب کو خبر مل جاتی ہے۔ جب چیخنا پکارنا ہوتا ہے تو سب دیکھتے ہیں اپنی آنکھ سے کہ بھی مر گیا، اور سب جو ہے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ روتے ہیں۔ کسی کا مرنا چھپا ہوا تو نہیں ہے، جب اللہ موت دیتا ہے تو سب کو دکھاتا ہے، اور یہ سچائی بھی دکھاتا ہے کہ جس کو موت دی ہے اس کا دنیا میں سب کچھ ختم کروا دیا۔ اس کا دنیا میں جو کمایا ہوا مال دولت جو بھی کچھ تھا اس کے کچھ کسی کام کا نہ رہا، مگر اس کے باوجود بھی انسان دوسروں کی موت کو دیکھتا ہے، اپنی موت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نا، اپنی موت کو بھلائے رکھتا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ یہ جیون اتنا بیکار ہے، اتنا بیکار ہے، اتنا بیکار ہے کہ کبھی بھی میں اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ اب جو انسان سچائی کو نظر انداز کر کے اور اللہ کو بھلا کر کے جانتا ہے کہ مرنا ہے، پھر بھی غور نہ کرے کہ بھئی جب میں مر سکتا ہوں تو میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، تو میں اس جیون کی حقیقت پر غور کروں۔ یہ جیون ہے کیا؟ مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ کیوں پیدا کیا ہے؟ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ انسان کو چاہیے کہ غور کرے، مگر انسان غور نہیں کرتا، دنیا کا نشہ ہے۔ تو یاد رکھیں قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 24، ہم نے سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، جو جٹائی گئی ہے سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، اس نے جو ہے سب کچھ اسپشٹ روپ سے دکھا رکھا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، دوسروں کی موت پہ سبق حاصل کرے کہ یہاں اس کائنات میں تو کسی ایسی طاقتور ہستی کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے کہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے موت دے کے اٹھا لیتا ہے۔ میری جان میرے قبضے میں نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے کب اٹھا لے۔ تو انسان کو ڈرنا چاہیے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے، اور اس جیون اور اس دنیا کی حقیقت پر غور کر کے انسان کو دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے، غمگین رہنا چاہیے، اللہ سے ڈر کر اس کی کھوج کرنی چاہیے۔
اب جو انسان اس کا الٹا کرے، رات دن لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اپنی زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، شریر جا رہا ہے موت کی طرف اور دنیا میں دھیان لگا ہے ہمیشہ جینے کا، اللہ کو بھول کر دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر دنیا کے دھوکے کے پیچھے بھاگتا ہے، زندگی کے دھوکے کے پیچھے بھاگتا ہے، جو جیون کا سمے لے کے آیا ہے وہ جیون کا سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور انسان دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہ رہا ہے، یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کس انسان سے یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ میری جان میرے قبضے میں نہیں ہے، میرے بنانے والے مالک کے قبضے میں ہے؟ کس انسان سے یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ مر رہے ہیں، کیا چپ چاپ مر رہے ہیں؟ کتنے اللہ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ موت دے کے اٹھا رہا ہے؟ کس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ زندگی ناپیدار ہے اور بیکار ہے اور کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا کے کھیل تماشے میں جو ہم لگے ہوئے ہیں، یہ کھیل تماشا کبھی بھی ایک پل میں ختم ہو سکتا ہے۔ کس کو پتہ نہیں ہے اس بات کا؟ جب موت کے بعد انسان سے کہا جائے گا کیا تجھے ہم نے آنکھیں نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تجھے عقل نہیں دی تھی؟ تیرے سامنے لوگ مر نہیں رہے تھے؟ تیری زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ تھا کہ نہیں؟ تو پھر تو نے غور کیوں نہیں کیا؟ تو جیون کی بازی ہار گیا۔ اے عقل، تو نے صحیح استعمال نہ کیا تو جیون کی بازی ہار گیا۔ کاش تو غور کرتا کہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، میرا مالک کون ہے، مجھے اس نے کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، تو اللہ کو راضی کر کے آتا اور ہمیشہ کی جنت کا انعام پاتا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو انسان سچائی پر غور کرے گا، اس پہ جمے گا اور اللہ سے ڈرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ پھر غمگین رہے گا۔ ہاں، اللہ کا ڈر اتنی بڑی چیز ہے کہ جب وہ سمجھے گا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے جو مجھے اس دھرتی پہ سے کبھی بھی اٹھا سکتا ہے، تو پھر وہ انسان غمگین رہے گا، اور غمگین انسان کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، کسی کو دکھی نہیں کرتا ہے۔ اور جو انسان سچائی کو نظر انداز کر کے اپنی موت کو بھلا کر کے اللہ سے نہ ڈرے، ایسا ہی انسان جو دھوکے میں بھاگتا ہے، دنیا کے دھوکے میں، وہی انسان دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے، ظلم جاستی کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے اور جیون کا سمے برباد کر کے اور مر کر پھر نرک کی آگ میں چلا جاتا ہے۔ جب جہنم کی آگ میں، نرک کی آگ میں تباہ ہوگا، ہاں تو کہا جائے گا کیا تیری دنیا میں پھوٹ رہی تھی؟ تو نے غور نہ کیا تھا کہ اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے؟ کبھی کسی کو ایکسیڈنٹ کے حادثے میں لین کر دیا، کبھی کسی کو بیمار کر کے جو ہاسپٹل میں پھینک دیا، کبھی کسی کو موت دے کے اٹھا لیا۔ کیا تو اندھا تھا؟ تو دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا رہا اور بے خوف ہو کر ظلم جاستی کرتا رہا۔ کیا تو نے اللہ کا ڈر پیدا نہ کیا؟ کیا تو بھول گیا تھا کہ دنیا میں تو جیون کا سمے دے کر تجھے بھیجا گیا ہے؟ جب وہ سمے پورا ہوگا تو دنیا سے تیرا ہمیشہ کے لیے پتہ کاٹ دیا جائے گا۔ کیا تو بھول گیا تھا اس بات کو؟ کیا تیرے سامنے اور لوگ نہیں مر رہے تھے؟ تو اس خدا کا، اس مالک کا، اس اللہ کا، اس ایشور کا تو باغی بن کے آیا، جس نے تیرے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، تجھے سانس لینے کے لیے ہواؤں کو چلایا۔ تو کچھ نہ تھا، تجھے پیدا کیا، جیون دیا، جیون جینے کے سارے سادھن دیے، تجھے اتنی عمر دے کر تجھے کھلایا پلایا، تو اسی کا ناشکرہ بن کے آیا، تو اسی کو بھول کر آیا۔ تیرا گمان تھا کہ میرا کوئی مالک نہیں ہے، میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں کرتا پھروں، تو ظلم جاستی کر کے آیا۔ اب جا نرک کی آگ میں، جہنم کی آگ میں اپنے سزا کا مزہ چکھ، اپنے جرموں کی سزا کا مزہ چکھ، پھر اسے ایسا جیون ملے گا کہ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ جیے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جیون جینے کے دو راستے بنائے ہیں۔ اچھائی میں سکون اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھائی کی، سچائی کی تحقیق کرتا ہے۔ سچائی کی تحقیق، اچھائی کی تحقیق اللہ کی کھوج ہے، اور کون سچائی کی تحقیق نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے اسی امتحان لینے کے لیے کہ کون مجھے راضی کر کے آتا ہے اور کون مجھے ناراض کر کے آتا ہے، کون میرا احسان مان کے آتا ہے اور کون میری ناشکری کر کے آتا ہے، اسی لیے یہ دنیا بنائی ہے اور اسی تحت یہ دنیا چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے اچھے اور بروں کو چھانٹ رہا ہے، امتحان لے رہا ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے آپ اس دنیا کے اندر انسان دھوکے میں گم ہیں، پوری طرح گم ہیں۔ جیسے کوئی انسان پانی میں ڈوب جاتا ہے تو پانی کے اندر وہ اندر گم ہیں، اسے باہر کا پتہ نہیں ہے، کوئی ہوش نہیں ہے باہر کیا ہو رہا ہے، بس اندر جو پانی میں تنمن آوازیں آ رہی ہیں، اس کا سر بھی ڈوبا ہوا ہے، بس انہی آوازوں میں گم ہے وہ۔ اسی پرکار سے انسان دنیا کے دھوکے میں گم ہیں،
اور سچائی کے پہلو سے، سچائی کو دیکھ کر بھی دنیا میں انسان سچائی سے اندھا ہے۔ رات دن لوگ مر رہے ہیں مگر اپنی موت سے بے ہوش ہے۔ بھئی کوئی چیز انسان کو دکھائی دے گی جبھی تو اس پہ کرتویہ کرے گا، جبھی تو اس پہ کرم کرے گا، عمل کرے گا۔ تو انسان دنیا میں دیکھ کر بھی اندھا ہے۔ اگر انسان کو اس بات کا ہوش آ جائے کہ یہ دنیا میں ایک اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، میری جان بھی اسی قبضے میں ہے۔ جب اس بات کا ہوش آ جائے گا کہ دنیا مجھ سے کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، تو پھر وہ دنیا کے دھوکے میں بے ایمانی، مکاری، حرام خوری کرنا چھوڑ دے گا۔ تو لہٰذا اس کے لیے اللہ کا ڈر پیدا کریں، اور اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ آپ جو ہیں 10-20 منٹ کے لیے، آدھ گھنٹے کے لیے اکیلے میں بیٹھیں اور موت کا تذکرہ کریں۔ جتنے بھی لوگ آپ کے سامنے اب تک مر چکے ہیں ان کی زندگیوں کو پر غور کریں، ان کی زندگیوں کو یاد کریں کہ یار وہ بھی انسان تھے، دنیا میں جب وہ نہ رہے تو ہم کہاں سے رہیں گے۔ لہٰذا میری زندگی کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اور یہ زندگی اتنی بیکار ہے کہ آگے آنے والے وقت میں پتہ نہ کب کون سا حادثہ ہونے والا ہے، کب کون سی گھٹنا ہونے والی ہے، کب کون سی مصیبت آنے والی ہے، کب کون سا دکھ آنے والا ہے، کب موت آنے والی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس زندگی کی حقیقت پر غور کر کے اور پھر اس کائنات کی حقیقت پر غور کریں تو انشاءاللہ آپ اللہ کو پہچانو گے اور آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ تو پھر آپ اکیلے میں اللہ سے ڈریں گے، اور جو لوگ اکیلے میں اللہ سے ڈرتے ہیں وہ برائی سے بچتے ہیں، دل سے برائی سے بچتے ہیں۔ جو لوگ چپ چاپ اللہ سے ڈرتے ہیں وہی سچے ایماندار بنتے ہیں، ایمان والے، جن ایمان والوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے کہ موت کے بعد ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اب جب تم اکیلے میں چپ چاپ اللہ سے ڈرو گے تو تم برائی سے بچو گے۔ اب اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ آج کے زمانے میں ہر انسان اندر سے بے چین ہے، شانتی نہیں مل رہی اس کو، اشانتی ہے اندر سے، چاہے کتنی مال دولت ہو مگر پھر بھی انسان اندر سے بے چین ہے، سکون میں نہیں ہے۔ اب سکون پانے کے لیے ایک راستہ ہے۔ جب انسان نے اپنے مالک کو پہچان لیا اور اس سے ڈر، اس کا ڈر اس کے اندر پیدا ہو گیا، تو اب اس کے حکموں کو پہچان کر ان حکموں پہ چلنا ہے۔ پھر اس پر چل کر ہمیں امن شانتی حاصل ہوگی۔ جیسے کہ ہمارے اندر ایشور کی رچی ہوئی رچنا ہے، اور رچنا کیا ہے کہ ہمارا من اگر شدھ ہو تو وہ یہ چاہتا ہے کہ برائی چاہے ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، میں اس کو ناپسند کروں اور اس پہ نہ چلوں، اور اچھائی چاہے ایک کण کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، میں اس کو پسند کروں اور اس پہ چلوں۔ اب یہ رچنا ہے ایشور کی کہ اس طرح سے برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی اس کو ناپسند کر، اس پر نہ چل، اچھائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی اس کو پسند کر، اس پر چل۔ اس راستے پر سکون ہے، اور یہی راستہ ہمارے مالک نے ہمارے سامنے کیا ہے، اور اسی رچنا کے آدھار پر آسمان پر سے اپنے حکم قرآن مجید میں بھیجے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ جب پڑھیں گے سورہ بقرہ، سورہ البقرہ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 25 میں سنسار کا سچا مالک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں یعنی یقین کریں اور اس پر سرچ کریں، اس پر غور کریں، اس کتاب کی پیروی کریں کہ یہ سچی ہے کہ نہیں، اس پہ کھوج کریں، اللہ کی دی ہوئی عقل کا استعمال کر کے اس کتاب کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ کو سمجھیں۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے انوسار اپنے کرم ٹھیک کر لیں، بات سمجھیں، اس کتاب کے انوسار اپنے کرم ٹھیک کر لیں، کیونکہ ساری دنیا میں قیامت تک اگر کوئی انسان اپنے مالک کو راضی کرنا چاہے اور اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کرنا چاہے، پوری طرح برائی سے بچنا چاہے، تو صرف یہی کتاب ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے کرموں کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی تھیں اور صحیح سے آئے تھے، جتنے بھی پیغمبر آئے تھے، ان کتابوں میں ملاوٹ ہو چکی ہے، وہ کتابیں پوری طرح شدھ نہیں ہیں برائی سے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور ان پر یہ کتاب اتری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اب کوئی نبی نہ آئے گا، اور اس کتاب قرآن کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آئے گی جب تک دنیا چلتی رہے گی، جب تک دنیا ختم نہ ہوگی۔ تو اب آپ اس پر غور کریں کہ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے انوسار اپنے کرم ٹھیک کر لیں، اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لیں، اس کتاب کے انوسار، اپنی منمانی سے نہیں
کیونکہ ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہمارا پیدا کرنے والا مالک جانتا ہے۔ تو اس نے ہمیں اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہمیں اس قرآن مجید میں نیم اور قانون دیے ہیں زندگی جینے کے، تو ہم اپنی مرضی پہ نہیں، جو ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر کے جھکا کر کے اپنی مرضی چھوڑ کر اپنے مالک کی مرضی پر جیون جئیں، اسے راضی کریں، اسی کا نام اسلام ہے۔ تو اپنے کرم ٹھیک کر لیں، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور اے پیغمبر جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے انوسار اپنے کرم ٹھیک کر لیں، اب انہیں خوشخبری دے دو، دیکھیے سنیے غور سے بات، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں موت کے بعد کی زندگی میں، ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل روپ میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ یعنی صرف پھل ایک بہت بہترین پھل ہوں گے جو دنیا کے پھلوں سے کروڑوں گنا، کوئی گنتی نہیں ہے کتنے بہتر ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے، یعنی جو دنیا میں ہمارا پالنہار تھا اسی پالنہار نے ہمیں جنت کا انعام حاصل کیا ہے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ پتنیاں ہوں گی، پاکیزہ پوتر بیویاں ہوں گی، پتنیاں ہوں گی، اور وہ وہاں سدیو ہی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، کبھی انہیں موت نہ آئے گی، ہمیشہ کا جیون ہوگا، ہمیشہ کامیابی کا جیون ہوگا۔ تو یاد رکھیں جو اس کائنات اور زندگی کے دھوکے پر غور کرے گا کہ جیون بیکار ہے، یہ دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، دنیا کی ہر چیز دھوکہ ہے، وہی چپ چاپ اللہ سے ڈرے گا جو سچائی کے ہوش میں آ جائے گا۔ اور جو چپ چاپ اللہ سے ڈرے گا پھر وہ دل سے برائی سے بچے گا، اللہ کو راضی کرے گا، فراڈ بازی نہیں کرے گا اللہ کے ساتھ، اور پھر وہی اس قرآن کے ذریعے سے اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدلے گا۔ اسی کو قرآن مجید میں اللہ کی ہدایت کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس کو اپنا سچا راستہ دکھا دیتا ہے، اور یہی امتحان ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو جیون دیتا ہے اور ٹیسٹ لیتا ہے کہ کون میری کھوج کر کے، کون میرا احسان مان کر مجھے راضی کر کے آتا ہے اور اس بیکار دنیا کے بدلے میں جنت کا ہمیشہ کامیابی کا جیون پاتا ہے، اور کون دنیا کے کھیل تماشے میں لگ کر اپنے گھمنڈ میں دھرتی پر ظلم جاشتی کر کے، فساد پھیلا کر، میری نافرمانی کر کے، میری بنائی ہوئی رچنا کی نافرمانی کر کے اور مجھے ناراض کر کے آتا ہے اور نرک کی آگ میں سزا پاتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو قرآن مجید میں سورہ نمبر 91 سورہ الشمس، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا ارتھ ہندی میں ترجمہ، ہندی میں ارتھ، سنسار کا سچا مالک اس میں کیا فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اس دنیا اور شیطان کی شرن سے، پناہ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی شرن میں آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اپنی اس بات کو سنسار کے سچے مالک اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت ہی مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ جو اس کی شرن میں چلا جاتا ہے وہ امن شانتی حاصل کرتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتا ہوں آیت نمبر 1 سے۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، دیکھیے یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہیں، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، ذرا دھیان لگا کے سنیں، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو اسپشٹ کر دیتا ہے، دکھا دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، سورج کو رات میں سورج چھپ جاتا ہے، ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ستا کی قسم جس نے اسے استھاپت کیا، یعنی اللہ نے اپنی قسم بھی کھائی، اس ہستی کی قسم جس نے اسے استھاپت کیا، اور زمین کی اور اس ستا، اس ہستی، اس سپریم پاور کی قسم جس نے اسے بچھایا، اللہ نے اپنی قسم بھی کھائی، اور مانویہ آتما کی اور اس ستا کی قسم جس نے اسے ٹھیک ٹھیک کیا، یعنی کہ انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، ہاں ٹھیک ٹھیک ناپ تول کے بنایا، پھر اس کی برائی اور پرہیزگاری اس کے دل میں ڈال دی، یعنی اچھائی اور برائی پر چلنے کے دونوں راستے دکھا دیے انسان کے من کے اندر۔ اچھا کام کرتا ہے تو قدرت سکون پیدا کر دیتی ہے، اور برا کام کرتا ہے تو بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ اب اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد اب کیا بات کہی جا رہی ہے، اس پر غور کریں، یہ بات غور کرنے کے لائق ہے۔ اب آیت نمبر 9 میں، یقیناً سفلتا پا گیا وہ انسان جس نے اپنی آتما اور شریر کو برائی کی گندگی سے پاک کیا۔ دوبارہ سنیں اس بات کو، یقیناً سفلتا پا گیا، کامیابی حاصل
ہو گئی اس انسان کو، مرنے کے بعد وہی کامیاب ہوگا جس نے اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کیا، پوتر کیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس قرآن کے دوارا اپنے کرموں کو بدل لیا اور اپنی آتما اور شریر کو برائی کی گندگی سے پاک کیا۔ اور جب میرے بھائیو، جب آپ چیک کریں گے جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام دھرم کے اندر ماں کے پیٹ سے لے کے موت تک جو بھی انسان کے جیون جینے کے طریقے ہیں، وہ طریقے ایشور کے دوارا سب بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے تمہیں اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کرنا ہے۔ کھانے کا، پینے کا، نہانے کا، دھونے کا، پیشاب کرنے کا، جو بھی طریقے ہیں، آپ کو ایسے طریقے کسی دھرم میں نہیں ملیں گے۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے۔ جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا سچا راستہ بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، انیک نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں کیا کہا گیا ہے؟ اور اسفل ہوا، ناکام ہوا، یعنی مرنے کے بعد وہی انسان ناکام ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنے شریر کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا۔ تو یاد رکھیں، جو بھی انسان سچا ہو اور سچائی پہ چلنا چاہے، اپنے سچے مالک کو راضی کرنا چاہے، تو اس قرآن مجید کے علاوہ دنیا میں اور کوئی کتاب نہیں ہے جو اس کی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر دے۔ تو یاد رکھیں، اس قرآن کے دوارا جو بھی برائی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، انسان کے لیے زہر ثابت ہوتی ہے، بہت بڑی نقصان دائق ثابت ہوتی ہے۔ اور جو بھی اچھائی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر انسان کے اندر سکون کا ذریعہ بنتی ہے، چاہے وہ اچھائی ایک کڑ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ اب اللہ کا حکم پہچانو۔ سب سے بڑی تعریف تو اللہ کے لیے ہے، جو قرآن مجید میں سب سے پہلے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، ساری تعریفوں کا مالک اللہ ہے، جو سارے جہانوں کا، ساری دنیاؤں کا پالن ہار ہے، ہر چیز کا پالن ہار ہے، ہر چیز کو پالنے والا ہے۔ اب ہماری زندگی کا مین مقصد کیا ہونا چاہیے کہ جس مالک نے ہمیں جیون دیا، سب کچھ اسی کا ہے، ہم اس کو راضی کرنے کی فکر اپنے اندر پیدا کریں، اس کو راضی کریں اور اس کے حکموں کو پہچانیں۔ جو چیز اس کو پسند ہے اس کو کریں، اور جو چیز ناپسند ہے اس کو چھوڑ دیں۔ قرآن میں حرام حلال سے قرآن بھرا ہوا ہے کہ حرام اللہ کو ناپسند ہے، حلال اللہ کو پسند ہے۔ جو اللہ کو پسند ہے اس کو کرو، اور جو ناپسند ہے اس پہ نہ چلو۔ وہی تمہارا مالک ہے، اسی لیے اس نے پیدا کیا ہے اور امتحان لیا ہے کہ کون اس کے حکم پہ چلتا ہے اور کون نہیں چلتا ہے۔ موت وہ سب کو دے گا۔ دنیا میں جیون کا سمے دیا ہے، جب وہ پورا ہو جائے گا موت دے کے اٹھا لے گا۔ جو راضی کر کے مرے گا، موت کے بعد وہ کامیاب ہوگا، انعام حاصل کرے گا۔ جو ناراض کر کے مرے گا وہ نرک کی آگ میں جائے گا، سزا پائے گا۔ اب اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی دھرتی پر فساد نہ پھیلاؤ، اس کے کسی بندے کو تکلیف نہ دو۔ سب اسی کے بندے ہیں، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جب تم اللہ کے اس حکم کو مانو گے، جب تم ہر مرد دھرتی پہ، سارے پرانیوں میں ہر مرد اور عورت کو اپنے سے بہتر سمجھو گے، تو کسی کو گری ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھو گے، تو کسی کی چگلی غیبت برائی نہ کرو گے۔ پھر جب کسی کی چگلی غیبت نہ کرو گے تو دھرتی پر جو ہے برائی مٹے گی۔ کیونکہ آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے گھر گھر میں چگلی غیبت برائی، چار عورتیں جہاں بیٹھیں خام خواہ برائی کرنی شروع کر دی، چگلی کرنی شروع کر دی، اور سمجھاؤ تو کیا کہتے ہیں، ارے میں تو ایک بات کہہ رہی ہوں بس خالی، یعنی کہ برائی بھی کر رہی ہے اور ایک بات بھی کہہ رہی ہے۔ عورتوں کے اندر یہ حال دیکھتے ہیں ہم۔ تو جب انسان کسی کی چگلی غیبت برائی نہ کرے گا تو وہ سکون سے رہے گا۔ تو جب کسی کی برائی نہ کرو گے تو پھر سکون میں رہو گے۔ برائی کرنے سے برائی کا زہر اندر جاتا ہے، انسان کو بے چین کر دیتا ہے، انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، قدرت نے جو چیز جس استعمال کے لیے بنائی ہے، اگر اس کا اسی اس طرح سے آپ صحیح طرح استعمال کرو گے تو وہ اس چیز کا جو اثر ہے وہ صحیح رہے گا، اور تم اس کا اگر غلط استعمال کرو گے تو پھر اس کا ریئیکشن ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس سے نقصان ہوگا۔ جسے نمک بنایا ہے کھانے کے لیے، آپ اسے آنکھوں میں لگائیں تو نقصان نہیں ہوگا۔ اچھائی بنائی ہے تاکہ انسان اچھائی پہ چلے، اور برائی اس لیے بنائی ہے تاکہ اس پر نہ چلے۔ امتحان لیا ہے اچھائی برائی کو میں ڈال کر انسان کا۔ تو اسی پرکار سے برائی کے اندر، برائی کی جو تاثیر ہے وہ ہے بے چینی، گھبراہٹ، پریشانی۔ جیسے آگ کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اسی طرح سے برائی کی تاثیر بے چینی ہے۔ ہر پرکار کی برائی ایشوری رچنا کے آدھار پر انسان کے لیے زہر ہے، جو انسان کا اندر کا امن چین چھین کر، سکون چھین کر تباہ کر دیتی ہے۔ جو بھی اس برائی کو اپناتا ہے اس کو، اب دیکھو کوئی بھی انسان جان بوجھ کر ایک جرہ زہر کو چاٹ کر
پیٹ کے اندر نہیں لے جائے گا ہیں۔ تو اسی طرح سے برائی بھی ایک زہر ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں اس زہر کو اپنی زبان پر نہیں لانا چاہیے اور اسے پیٹ کے اندر نہیں لے جانا چاہیے اور اس کے ذریعے سے اپنے اندر بے چینی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے برائی سے بچیں، کسی کی چگلی غیبت برائی نہ کریں، ہر کسی بھی پرکار کی برائی ہو قرآن سے سمجھیں کہ ہم اس برائی سے کیسے بچیں۔ قرآن ہمیں سمجھائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی زندگی ہمیں سمجھائے گی کہ ہم فلاں برائی سے کیسے بچیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ڈر رکھنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ڈریں چپ چاپ وہی برائی سے بچتے ہیں۔ تو عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے مالک کو پہچان لے، جیون کا صحیح مقصد جان لے، کیونکہ جیون تو ہر روز موت کی طرف کو جا رہا ہے۔ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنے کے لیے دل سے اللہ سے ڈریں اور جیون کی حقیقت پر غور کریں۔ اور بھئی اس کے لیے آپ سمجھیں گے، آپ نے ہماری ویڈیو سنی، آپ کو کتنا فائدہ ہوا، آپ اللہ سے کتنے جڑے، آپ خود محسوس کریں گے اس بات کو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنا آپ اللہ کا علم حاصل کریں گے اتنا ہی آپ سچ اور جھوٹ کو سمجھیں گے اور اللہ سے جڑیں گے اور دھوکے سے بچیں گے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی دنیا کے دھوکے سے نکل کر اپنے سچے مالک سے جڑ جائیں اور جیون کا صحیح مقصد جان جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی، تو ضمانت نہیں ہوتی۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟
وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو۔ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، اور دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔